आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजल्ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप तसल्सल से इसको सुन रहे होंगे और बार बार पीछे से भी आप पढ़ते होंगे और सुनते होंगे। इन जितनी भी बच्चों ये वीडियोज़ हैं ये आपकी किताब में है, तो आप इसको पढ़ें। आपको किरदार निगारी आ जाएगी, किरदारों के बारे में लिखना आ जाएगा, आपको मंजर कशी आ जाएगी, आपको मनाज़र के बारे में लिखना आ जाएगा, क्या क्या किरदार कैसे कैसे चल रहे हैं अब आपको समझ आ रही होगी। तो सलीम कैसा है और अनारकली कैसी है और दिलाराम क्या कर रही है। अब आप जब आप बग़ैर ड्रामा पढ़े या सुने आप किरदार याद करते हैं और जुमले आप बार बार दोहराते हैं दिल में, आपको समझ नहीं आती कि दिलाराम का किरदार क्या है, उसने क्या किया था। आप वो जुमले दोहराते रहते हैं कि वो दिलाराम ऐसी थी, दिलाराम ऐसी थी, या सलीम ऐसा था, अनारकली ऐसी थी। तो जब बच्चों आपने पूरा ड्रामा सुना होगा और आपने ड्रामा खुद पढ़ा होगा और पूरी दिलचस्पी ली होगी भरपूर, तो आपको खुद ब खुद पता होगा कि अनारकली का किरदार क्या है, दिलाराम का किरदार क्या है, अकबर का किरदार क्या है, ये सारे किरदार, मलका का, इवन आपको मलका का जब माँ आती है शहज़ादे की तो उसका किरदार भी आ जाएगा। तो मलका का किरदार क्या है, आपको तमाम किरदार आपको रोज़े रोशन की तरह आप पर वाज़े होंगे और आप खुद ब खुद लिखते चले जाएंगे जब आपने इतनी दिलचस्पी से इसको ड्रामे को सुना होगा और पढ़ा होगा। तो फिर जो आप जुमले याद करते हैं नोट्स में से, अपने जो आपके साज़ा ने आपको नोट्स तरतीब देकर दिए हुए हैं कि आप इनको याद करें और पेपर में इनको लिखें, तो आपको उन जुमलों के मायने भी समझ आएंगे कि ये मैं किस किरदार के बारे में क्या बात कर रही हूँ, ये मैं क्या मंजर कशी कर रही हूँ, ये कौन सा वक्त था, कैसे दोपहर ढलने के बाद से रात तक का वक्त की मंजर निगारी की गई है। तो ये बच्चों सैयद इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा है अनारकली, और ये ए लेवल के लिए पेपर 4 के लिए बाब अव्वल मंजर चहारम, और उसका हम आखिरी हिस्सा करने लगे, तीसरा हिस्सा। तो यहाँ पर जब सलीम मिलकर अनारकली से चला जाता है तो दिलाराम भी वहीं छुपी होती है और वो आकर उसको खौफज़दा करती है अनारकली को, और उसका मजाक उड़ाकर उसको कहती है कि वो कहती है कि तुम्हें पता चल गया है कि कौन है। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊँगी और मैं इस वक्त बोल भी नहीं सकती वो नाम, और मुझे पता है कि मैंने कहाँ ये बात करनी है जाकर। तो अब आपको ड्रामा समझ आना शुरू होगा। अच्छा, जब वो ये उसका मजाक में उसको बताती है, ताज़ीम उसके बजा लाती है, यानी यूँ रुखसत होती है सलाम करके, जैसे बड़े रुतबे वाले को सलाम किया जाता है उस तरह से उसका मजाक उड़ाती है ताज़ीम बजाकर। तो अनारकली मबहूत होकर उसे तकती रह जाती है। मबहूत होना, हैबत ज़दा हो जाना, डर जाना। फ़बोहे तल्ला जी कफ़र, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था नमरूद को कि अल्लाह, वो कहते कि मेरा रब ज़िंदा, उन्होंने कहा कि मेरा रब ज़िंदा करता और मारता है, तो आपने कहा कि अल्लाह ज़िंदा करता और मारता है, तो उन्होंने कहा कि मैं भी ज़िंदा करता और मारता हूँ। उसने एक बेगुनाह को मार दिया और एक जो सज़ा याफ्ता था उसको माफ़ कर दिया। तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब मशरिक़ से सूरज निकालता है और मगरिब में ग़ुरूब करता है, तो मगरिब से सूरज निकालो और मशरिक़ में ग़ुरूब करो। तो फिर वहाँ पर ये आयत आती है फ़बोहे तल्ला जी कफ़र, तो काफिर हैबत ज़दा रह गया। तो ये मबहूत का लफ्ज़ वहाँ से है, हैबत से, किसी की हैबत तारी हो जाना, डर जाना। मबहूत होकर उसे तकती रह जाती है, फिर सिमट कर हर तरफ इस तरह परेशान निगाहों से देखती है गोया ख़तरों में घिरी हुई है। यह अनारकली के बारे में है। मेरे अल्लाह जल्ला जलालहू, मेरे अल्लाह जल्ला जलालहू, ये क्या हो गया, ये सब ख्वाब था, ये रात, सलीम, दिलाराम, कितनी जल्दी, क्या होगा, हाय अब क्या होगा। खड़ी खड़ी लड़खड़ा सी जाती है, हौज़ के किनारे का सहारा लेती है, एक सीढ़ी पर जैसे गिर पड़ती है, हाथ पेशानी पर यूं रख लेती है गोया दिमाग में ख्यालात का जो तूफ़ान बरपा है उसे रोक कर कुछ समझना चाहती है। सुरैया दाखिल होती है। अनारकली उसके कदमों की आहट सुनकर चौंक पड़ती है और उसे तकती है। सुरैया हंस पड़ती है। वो आए? अनारकली कौन? सुरैया साहिब आलम।
انارکلی حیرت کے عالم میں اسے دیکھتے ہوئے، یہ تو نے کیا کیا تھا سریا؟ سریا کیا؟ انارکلی میری رسوائی کا سامان۔ سریا قریب آ کر محبت اور تعلق کے خاطر سے انارکلی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتی ہے۔ کیا ہوا آپا؟ انہوں نے کیا کہا؟ انارکلی وہی جو تو کہا کرتی ہے۔ سریا پھر؟ انارکلی وہی ہوا جو میں کہا کرتی تھی۔ سریا کیا؟ انارکلی منہ موڑ کر، میری تیرا بختی یعنی میرا سیاہ مقدر۔ تیرا بختی؟ سیاہ مقدر۔ تیرا کے معنی سیاہ ہے اور وقت مقدر کو کہتے ہیں۔ سریا انارکلی کے سامنے ہو کر، کیوں؟ دلارام انارکلی دلارام نے ہمیں دیکھ لیا۔ سریا ہائے دیکھ لیا؟ انارکلی ہاں، اسے سب کچھ معلوم ہو گیا اور کچھ دیر بعد تمام دنیا کو معلوم ہو جائے گا۔ انارکلی سر جھکائے آنکھیں بند کیے فکر اور اندیشے کی تصویر نظر آ رہی ہے۔ سریا کھوئی ہوئی نچلی سیڑھی پر بیٹھ جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد خاموشی سے اور گھبرا کر، آپا پھر اب کیا ہوگا؟ انارکلی آنکھیں کھول دیتی ہے اور چپ رہتی ہے۔ خاموشی خوفناک ہے۔ سریا یہ معلوم کرنے کو بے قرار ہے کہ انارکلی کیا سوچ رہی ہے۔ آپا ہم کیا کریں؟ انارکلی اسی طرح گمسم بیٹھی رہتی ہے۔ سریا سے نہیں رہا جاتا، جھنجھوڑ کر، آپا۔ انارکلی سریا کا ہاتھ پکڑ کر وحشت ناک نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی ہے۔ ننھی تم جاؤ، جا کر سو رہو۔ سریا پریشانی کے عالم میں بہن کا منہ تکنے لگتی ہے۔ اور تم؟ انارکلی بھرائی ہوئی آواز میں، بھرائی جس میں آنسو آنکھوں میں آئے ہوں اور گلے میں بھی پانی وہ آنسوؤں کی وجہ سے بولا نہ جا رہا ہو۔ میں جاتی ہوں۔ سریا کہاں؟ انارکلی جہاں رسوائیوں کا خوف نہیں۔ سریا بے قرار ہو کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ آپا؟ انارکلی توقف کے بعد، مجھے مر جانا چاہیے سریا۔ سریا چمٹ کر، کیا کہہ رہی ہو؟ انارکلی کچھ دیر تیز تیز سانس لیتی رہتی ہے۔ موت کے سوا اب کوئی ٹھکانہ نہیں۔ کچھ دیر چپ رہ کر، لوگ کیا سمجھیں گے، کیا کچھ کہیں گے؟ سوچ تو کن نظروں سے مجھ کو دیکھیں گے؟ سوچ تو کن نظروں سے مجھ کو دیکھیں گے؟ اس ایک ایک نظر کو برداشت کرنا ایک ایک موت کے برابر ہوگا۔ ذرا دیر سوچ کر، اور سریا پھر بیگموں کا غضب، ذل الہی کا عذاب اور آخر میں ذلت کی موت۔ ذرا دیر متحمل رہ کر یک لک کھڑی ہو جاتی ہے۔ میں ابھی مر جاؤں۔ اس چپ چاپ میں یہ ملول روح اس دنیا سے اکیلی رخصت ہو جائے۔ آپ دیدہ ہو جاتی یعنی آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے۔ میری موت دلارام کی زبان بند کر دے گی، اس امید میں بھی اطمینان ہے۔ سریا کو اشک بار دے کر، سریا کو روتا ہوا دیکھ کر، تو رو رہی ہے؟ سریا نہ رو ننھی، نہ رو، اور دیکھ اماں کو کچھ نہ بتائیو۔ سریا انارکلی سے لپٹ کر روتے ہوئے، آپا، میری آپا، یہ نہیں ہو سکتا۔ انارکلی اسے الگ کرنے کی کوشش کرتی ہے، دیوانی ہوئی ہے سریا، مجھے چھوڑ دے، وقت گزرا چلا جا رہا ہے، چاند ڈوب جائے گا، اندھیرے میں مجھ کو راوی کی لہروں سے ڈر معلوم ہوگا، مجھے جانے دے۔ سریا آپا، میری آپا۔ سسکیاں بھرتی ہوئی بازو کھول دیتی ہے۔ انارکلی ذرا دیر آنکھیں بند کیے خاموش کھڑی رہتی ہے۔ چہرے پر کرب کے آثار ہیں۔ کرب کے آثار ہے یعنی کرب دکھائی دے رہا ہے، دکھ دکھائی دے رہا ہے۔ میری سریا، میری ننھی۔ بڑی خوشی سے سریا کو سینے سے چمٹا لیتی ہے۔ انارکلی اب رخصت۔ سریا میں تمہارے ساتھ مروں گی، میں تمہارے ساتھ مر سکتی ہوں، تمہارے بغیر جی نہیں سکتی۔ انارکلی سریا کے سر پر ہاتھ پھیر کر، نہیں ننھی، یہ نہیں ہو سکتا، تم جاؤ، جیو اور دیکھو، صاحب عالم سے کہہ دینا۔ سلیم یک لک جھاڑیوں کے پیچھے سے نکل کر روشنی پر آ جاتا ہے۔ سلیم خود سننے کو موجود ہے۔ سریا انارکلی کو چھوڑ دیتی ہے اور بھاگ کر سلیم کا دامن پکڑ لیتی ہے۔ بچائیے، بچائیے، میری آپا کو بچائیے، دلارام نے دیکھ لیا، آپ کو اور ان کو دیکھ لیا، وہ کہہ دے گی، سب سے کہہ دے گی۔ ہائے پھر کیا ہوگا؟ یہ مرنے کو جا رہی ہیں۔ شہزادے۔ سلیم سامنے آتے ہوئے،
یہی خدشہ مجھے راستے سے واپس کھینچ لایا انارکلی کے قریب پہنچ کر، لیکن انارکلی دلارام نے ہم کو اکٹھے نہیں دیکھا۔ انارکلی سر جھکا کر، وہ جانتی ہے، وہ سب کچھ جانتی ہے۔ اس کی گفتگو میں کینہ تھا، ایک پیاس تھی۔ ثریا: ہاں وہ کہہ دے گی، میں اسے جانتی ہوں، وہ ضرور سب سے کہہ دے گی۔ سلیم: وہ جرأت نہیں کر سکتی، اس نے دیکھا نہیں، وہ کسی کو دکھا نہیں سکتی، یہ ناممکن ہے۔ انارکلی: تم نہیں جانتے، تم نہیں جان سکتے، تم شہزادے ہو، تم تک شبہ کی نظریں نہیں پہنچ سکتی۔ انارکلی کنیز ہے، صرف وہم اس کو مروا ڈالنے کو کافی ہے۔ سلیم جوش میں آ کر: نہیں انارکلی، سلیم کے پہلو سے نوچی نہیں جا سکتی، ناممکن، ناممکن۔ انارکلی: نہ کہو، یوں نہ کہو، میری زندگی کی اکیلی خوشی اتنی ناچیز نہیں، تم نہیں جانتی تم میرے لیے کیا ہو۔ سلیم تمہارے بغیر نہیں جی سکتا، نہیں جی سکتا انارکلی، اگر تم پر آنچ آئے اس پر قیامت آئے گی، تم نہ رہیں وہ نہ رہے گا۔ میں چھوڑ سکتا ہوں ان محلوں کو، اس سلطنت کو، سب کو، تیرے ساتھ میں دنیا کے تنگ ترین گوشے پر قانع ہو سکتا ہوں۔ قانع ہونا، صابر شاکر ہونا، صابر ہونا، قناعت کرنا، غربت میں، مصیبت میں، ہر طرح۔ اگر سلیم مغلیہ ہند کا بادشاہ بنا تو تو اس کی ملکہ ہوگی، اگر تو نہیں، وہ بھی نہیں۔ میری انارکلی، میری اپنی انارکلی۔ انارکلی کو آغوش میں لے لیتا ہے۔ انارکلی: ایک بے بس چیز کی طرح اپنے آپ کو سلیم کی آغوش میں چھوڑ دیتی ہے۔ ثریا: اللہ جل جلالہ مخلصی کے احساس سے آنکھیں بند کر لیتی ہے، یعنی وہ خوش ہوتی ہے، مطمئن ہوتی ہے کہ وہ دونوں مل گئے۔ دلارام بغیر معلوم ہوئے حوض کے کنارے تک آ پہنچی ہے۔ دلارام: ہندوستان کے آئندہ بادشاہ کو اپنی ملکہ مبارک ہو۔ انارکلی چونک کر دلارام کو دیکھتی ہے اور بے ہوش ہو کر سلیم کے بازوؤں میں گر پڑتی ہے۔ ثریا سہم کر سلیم کا دامن پکڑ لیتی ہے۔ سلیم پریشانی کے عالم میں دلارام کو دیکھتا ہے۔ دلارام کے چہرے پر طنز کا خفیف سا تبسم ہے۔ یہ بچوں ڈرامہ ہے تو پردہ آگے گر جاتا ہے، انشاءاللہ آگے کریں گے۔ تو امید ہے آپ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور آپ ساری ویڈیوز کو تسلسل سے سنیں تو آپ کو مزہ آئے گا، اور آپ کی ترتیب بھی قائم ہو جائے گی، اور ایک جو آپ دیکھتے ہیں یا پلے کرتے ہیں تو آپ کو پلے کرنے میں بھی ساتھیوں کے ساتھ مل کر، تو آپ اس کو جب بڑے ہو جائیں گے، جب آپ کے امتحان ہو جائیں گے تو آپ اس کو پلے بھی کر سکتے ہیں، کھیل بھی سکتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ لکھا بھی گیا ہے، کیونکہ اس کی منظر کشی وغیرہ اس وقت مشکل تھی، اسٹیج چھوٹی جگہ ہوتی ہے، وہاں پر اس کو پلے نہیں کیا جا سکتا تھا۔ باغ کے سین ہیں، پھر شہزادے کے کمرے کے سین ہیں، پھر الگ لڑکیوں کے سین ہیں، تو وہ ان کے لیے بار بار پردہ گرانا پڑتا تھا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے اگلے کام کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔